بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ برا ہے، لیکن کسی پر گناہ اور برائیوں کا جھوٹا الزام لگانا اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں، ان میں سے کچھ تہمت، بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا بھی ہے۔ چوری، رشوت، جادو ٹونے، بدکاری، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات نے ہماری گھریلو، کاروباری، دفتری زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پیپ اور خون میں رکھا جائے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک رطغۃ الغبال یعنی جہنم میں وہ جگہ جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا اس میں رکھے گا، جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو لے۔ رسوائی اور بدنامی کا سامنا دشمنی، حد راستے سے ہٹانے، بدلہ لینے، سستی، شہرت حاصل کرنے کی کیفیات میں گم ہو کر تہمت و بہتان تراشی کرنے والے تو الزام لگانے کے بعد اپنی راہ لے لیتے ہیں، لیکن جس پر جھوٹا الزام لگا وہ بقیہ زندگی رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرتا رہتا ہے، اور بعض اوقات یہی جھوٹا الزام غلط فہمی کی بنا پر بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک فرضی حکایت سے سمجھیے۔ ایک گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ معاملہ بھینس چوری کا تھا۔ گاؤں کے اسکول ٹیچر بھی موجود تھے۔ اچانک ایک دیہاتی ہانپتا ہوا وہاں آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، ماسٹر جی، وہ بھینس آپ کے باڑے سے مل گئی ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پنچایت کے لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ٹیچر کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لہٰذا ایک ایک کر کے کھسک لیے۔ وہ دیہاتی بھی چلا گیا۔ ٹیچر شرمندگی اور افسوس کے مارے وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دیہاتی دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے باڑے میں نہیں بلکہ ساتھ والے باڑے سے ملی ہے۔ ماسٹر جی صدمے کی حالت میں اتنا ہی کہہ سکے، اب تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کروا دو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ اب مجھے چور کے نام سے یاد کریں گے۔ تہمت کا شرعی حکم۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، کسی مسلمان کو تہمت لگانی حرام قطعی ہے، خصوصاً معاذ اللہ اگر تہمت زنا ہو۔ عورت پر الزامات لگانا، کسی عورت پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانا زیادہ خطرناک ہے، لیکن بعض بے باک بوڑھ لوگ یہ بھی کر گزرتے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ اس عورت اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ جو کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہوں کی مدد سے اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کی شرعی سزا حد قذف ہے، یعنی سلطان اسلام یا قاضی شرع کے حکم سے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کا آخرت کا نقصان بھی سن لیجئے۔ چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ فیض القدیر میں ہے، یعنی اگر بالفرض وہ شخص 100 سال تک زندہ رہ کر عبادت کرے تو بھی یہ بہتان اس کے ان اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ہوٹل کے ملازم نے خود کو آگ لگا دی۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بہت آسان سمجھا جاتا ہے، لیکن جس پر الزام لگا بسا اوقات اس کی نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جس کی اولاد کا یہ طعنہ ملے کہ تمہارا باپ چور ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ 30 مارچ 2018 کو پنجاب پاکستان کے کسی شہر کے ایک ہوٹل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہوٹل مالک نے اپنے 32 سالہ ملازم پر الزام لگایا کہ اس نے بچوں کے لیے یہاں سے چاول چوری کیے ہیں اور سب کے سامنے اس کی بڑی بے عزتی کی، جس پر دل برداشتہ ہو کر ملازم نے خود کو آگ لگا لی، جو یقیناً غلط رد عمل تھا۔ دوسرے ہوٹل ملازمین نے آگ بجھائی اور اسے تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔ جھوٹے الزامات لگانے والوں کا انجام۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ مفلس کون؟ تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی،
ہم میں مفلس یعنی غریب مسکین وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال۔ ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا، اور اس کے ذمے آنے والے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ توبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ تہمت و بہتان سے توبہ کر لیجئے۔ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ نفس کے لیے یقیناً یہ سخت گرہ ہے، مگر دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانی آسان، جبکہ آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ خدا عزوجل کی قسم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ کر لے تو توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے تو توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ہمیں یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔